ظہور اسلام کے وقت نجران عیسائیوں کا مرکز تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل یہاں دو مشہور واقعات ہو چکے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ ایک خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آنے والا ابرہہ کا لشکر اور دوسرا اصحاب خدود کا واقعہ۔ خدود عربی میں گڈھے، کھائی یا خندق کو کہتے ہیں۔ دراصل نجران کے سرداروں اور بادشاہوں نے اہل ایمان کو آگ سے بھرے ہوئے گڈھوں میں پھینک کر جلا دیا تھا، اس لیے انہیں اصحاب خدود کہا گیا۔ اس علاقہ پر بنی حمیر نے صدیوں تک حکومت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقوں میں یہودیوں کی حکومت آ گئی۔ یہ حضرت عیسیٰ کے 500 سال بعد یعنی 523 عیسوی کا سال تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ یہاں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ذونواس تھا، جو حمیری نامی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ یہودی ہو گیا، اس کے ساتھ ہی اس کا پورا قبیلہ بھی یہودی ہو گیا۔ اس نے اپنا نام یوسف رکھا۔ ایک دن محل میں موجود جادوگر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ذہین و فتین بچہ مل جائے جسے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی ذہین لڑکے کو انتخاب کر کے اسے جادوگر کا شاگرد بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک نہایت ہی ذہین لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ لڑکا صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے کالا علم سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن جب وہ راہب سے ملا تو اسے اس کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ وہ راہب موحد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا۔ اس طرح وہ کالا علم بھی سیکھتا رہا اور راہب سے علم ربانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے جبکہ راہب کا راستہ رحمان کا راستہ ہے، اور حقیقتاً یہی صراط المستقیم ہے۔ وہ اکیلے رب کی پرستش کرنے لگا۔ ایک دن وہ لڑکا بازار میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر پا رہے ہیں۔ لوگوں کی خاصی تعداد وہاں جمع ہو گئی ہے۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں دیکھوں گا کہ راہب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ جادوگر کی نسبت تجھے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر جائیں۔ یہ دعا مانگ کر اس نے اس خوفناک جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی وہ دیو ہیکل جانور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ لڑکا بازار سے سیدھا راہب کے پاس پہنچا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ راہب بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، عنقریب اور یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور تمہیں حکمراں پریشان کریں تو میرے بارے میں ان کو نہ بتانا۔ وقت گزرتا چلا گیا، لڑکے کی کرامت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے پاس اندھے، بہرے اور مریض آتے اور ان کا علاج کرتا اور وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری تھا۔ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اس سے لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سارے تحفے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے تحائف سامان تمہارا ہوگا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ بادشاہ کا خاص درباری اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اپنے فضل سے اسے شفا دے دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔